حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مورخین کی اکثریت کی رائے کے مطابق واقعہ فیل کے 13 سال بعد یعنی ہجرت نبوی سے 40 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ بعثت نبوی کے وقت وہ عمر کے 27ویں سال میں تھے۔ حضرت عمر بن عاص کی روایت کے مطابق حضرت عمر کی پیدائش پر بہت خوشی منائی گئی، حالانکہ ان سے پہلے بھی خطاب کے ہاں بیٹے پیدا ہو چکے تھے۔ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب کا تعلق قریش کے ایک چھوٹے قبیلے بنو عدی سے تھا۔ ان کے باپ کا نام خطاب اور دادا کا نفیل تھا۔ عشرہ مبشرہ میں سے ان کا نسب سب سے بعد میں 8ویں پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ان کے والد خطاب انساب عرب کے ماہر تھے۔ قریش کو کسی دوسرے قبیلے سے کوئی معاملہ طے کرنا ہوتا تو سفارت کے فرائض حضرت عمر سر انجام دیتے۔ خطاب کے چچا زاد بھائی زید بن عمر اپنے زمانے کے موحدین میں سے تھے اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیرو کہتے اور خدا واحد کی پرستش کی تلقین کرتے تھے۔ انہوں نے بت پرستی ترک کر کے بتوں کا ذبیحہ کھانا چھوڑ دیا تھا۔ زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا سے اٹھ گئے، لیکن ان کے صاحبزادے سعید بن زید ایمان لائے اور عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب کی شادی ان سے ہوئی تھی اور بالآخر انہی کے گھر میں حضرت عمر کی تقدیر بدلی تھی اور وہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ عمر کے فاروق اعظم بننے کے لیے کارکنان قضاء و قدر نے پہلے سے سازگار حالات پیدا کرنے شروع کر دیے تھے۔ پہلے خاندان میں زید کے ذریعے توحید کا چرچا ہوا، پھر سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے ذریعے اسلام نے اپنا قدم جمایا۔ جب عمر ذرا بڑے ہوئے تو خطاب نے اہل مکہ کے عام دستور کے مطابق انہیں اونٹ چرانے پر لگا دیا۔ مکہ معظمہ سے تقریباً 10 میل دور زجنان کے میدان میں وہ سارا دن اونٹ چرایا کرتے اور تھک کر ذرا دم لینے کو بیٹھ جاتے تو خطاب پٹائی کرتے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں جب ایک دفعہ حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا تو سخت عبرت ہوئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھنے پر رفقائے سفر سے فرمایا کہ اللہ اکبر، میرے لیے یہ بڑا عبرت کا مقام ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں نمدے کا کرتا پہن کر انتہائی شدت کی گرمی میں یہاں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اگر تھک کر بیٹھ جاتا یا کوئی ذرا سی کوتاہی کرتا تو میرا باپ مجھے بری طرح پیٹتا تھا، اور آج یہ عالم ہے کہ اللہ کے سوائے میرے اوپر کوئی حاکم نہیں۔ وہ مکہ کے ان 17 آدمیوں میں شامل تھے جو بعثت نبوی کے وقت لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ پورے عرب میں عکاص کا سالانہ میلہ بڑی اہمیت اور شہرت رکھتا تھا۔ یہ میلہ جبل عرفات کے قریب منعقد ہوتا تھا۔ تجارتی کاروبار کے علاوہ وہاں عرب کے دور دراز گوشوں سے ہر قسم کے اہل فن جمع ہو کر اپنے کمالات کا مظاہرہ کرتے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت عمر وہاں کشتی اور شخ سواری کے مقابلوں میں اکثر حصہ لیتے اور جیتتے رہے۔ ان کامیابیوں سے نوجوان عمر کی شہرت عرب قبائل میں پھیل گئی۔ وہ ہر دم تک گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے رہے اور اس طرح جم کر بیٹھتے کہ گھوڑے کا جزو بدن معلوم ہوتے تھے۔ حضرت عمر کی پہلی شادی مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون کی ہمشیرہ حضرت زینب بنت مظعون سے ہوئی۔ بعد میں اور شادیاں بھی کی جن سے متعدد بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ شادی کے بعد فکر معاش دامنگیر ہوئی تو دوسرے شرفائے قریش کی طرح تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ تجارت کے سلسلے میں انہوں نے شام، عراق، یمن وغیرہ کے سفر کیے۔ چونکہ قوت مشاہدہ بہت تیز تھی، اسی لیے ان سفروں سے انہوں نے کسب معاش کے علاوہ بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابتدا میں نوجوان عمر کو مذہب، خصوصاً قریش کے مذہب شرک کو بت پرستی سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا، لیکن قریش کے دین اور معاشرے میں کسی انقلابی تبدیلی کے خواہاں بھی نہ تھے۔ اسلام نے قریش میں جو اختلاف و افتراق پیدا کر دیا تھا، عمر اسے سخت ناپسند کرتے تھے۔ اسی لیے جب بڑے قبیلوں کے سرداروں نے اسلام کی مخالفت شروع کی اور کمزور اور بے سہارا مسلمانوں کو دبانا اور ستانا شروع کیا تو وہ اسلام سے منحرف ہو جائیں، تو عمر بھی سرداران قریش کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے در پہ آزار ہو گئے۔ اکا دکا مسلمان جو ہوتے چڑھ جاتا اسے مارنے پیٹنے سے باز نہ رہتے۔ ان کے اپنے خاندان کی ہی ایک لونڈی لبینہ مسلمان ہو گئی تھی۔ ان بیچاری کو اس قدر مارتے کہ وہ لہو لہان ہو جاتی۔ جب مارتے مارتے تھک جاتے تو رک جاتے اور کہتے یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہیں رحم کھا کر چھوڑ دیا ہے، ذرا دم لے لوں تو پھر ماروں گا۔
لبینہ بڑے صبر و استقلال سے تشدد اور مار پیٹ برداشت کرتی رہی۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق نے لبینہ کو خرید کر آزاد کر دیا، اور پھر یہ کے بعد دیگرے ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے عمر کے موروثی عقائد کی بنیادیں ہلا دیں اور ان کے لیے شرح صدر کا کام کیا۔ ایک دن عمر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے ارادے سے نکلے۔ دیکھا کہ آپ حرم میں مصروف نماز ہیں اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ عمر پیچھے کھڑے ہو کر سننے لگے۔ قرآن کے زور بیان، فصاحت و بلاغت پر انہیں بہت تعجب ہوا۔ خیال آیا کہ یہ شخص واقعی شاعر ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، لیکن فوراً ہی حضور نے پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ عمر نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ شخص شاعر نہیں تو پھر کاہن ہے۔ اسی وقت حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر عمر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور ان کے انداز فکر میں تبدیلی آنے لگی۔ پھر قریش کے ظلم و تشدد کے نتیجے میں 5 نبوی میں ہجرت حبشہ کا واقعہ پیش آیا۔ ہجرت کرنے والوں میں عمر کے قریبی رشتہ دار حضرت لیلہ بنت مسنہ اور ان کے شوہر حضرت عامر بن ربیعہ بھی تھے۔ وہ ہجرت کے ارادے سے اپنا سامان باندھ رہی تھیں اور ان کے شوہر کچھ ضروری چیزیں خریدنے بازار گئے ہوئے تھے۔ اتفاق سے پھرتے پھراتے عمر آ گئے۔ وہ اپنے کفر و شرک پر قائم تھے اور مسلمانوں کو ایذا رسانی میں پیش خود حضرت لیلہ بنت حسمہ اور ان کے شوہر حضرت عامر بن ربیعہ قرابت داری کے باوجود عمر کے ہاتھوں اذیتیں اٹھا چکے تھے، مگر اس دن عمر ان کے گھر میں داخل ہو کر خاموشی سے حضرت لیلہ کو سامنے سامان باندھتے دیکھتے رہے۔ آخر کہا: عبداللہ کی ماں، کیا جا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا اور ہم پر ظلم کیا۔ خدا کی زمین وسیع ہے، کہیں نکل جائیں گے جہاں وہ ہمارے لیے اس مصیبت سے بچنے کی کوئی راہ نکال دے۔ خلاف توقع عمر کے چہرے پر رقت سی طاری ہو گئی اور انہوں نے غمگین لہجے میں کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو۔ پھر وہ سست قدموں سے چلے گئے۔ حضرت عامر جب گھر لوٹے تو حضرت لیلہ نے کہا: عبداللہ کے ابا، ابھی عمر یہاں سے ہو کر گیا ہے، کاش تم یہاں ہوتے اور ہمارے حال پر اس کا رنج و رقت دیکھتے۔ میرا خیال ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ عامر نے کہا: عمر اور ایمان، خطاب کا گدھا ایمان لے آئے تو لے آئے، مگر خطاب کے بیٹے سے یہ امید نہیں۔ بہرحال مسلمانوں کو اپنے جدی پشتی گھر بار چھوڑ کر خبشہ جاتے دیکھ کر عمر کے دل پر چوٹ لگی اور وہ سوچنے لگے کہ آخر اس نئے دین میں کیا بات ہے جس کے پیروں کو ظلم و تشدد برداشت کرنے اور اپنا گھر بار تک چھوڑ کر غیر ملک میں جلا وطنی کی زندگی بخوشی اختیار کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ پھر انہیں غصہ بھی آتا کہ یہ نیا دین مکی معاشرے کو تہ و بالا کیے دیتا ہے۔ وہ ایک ذہنی کشمکش میں گرفتار ہو چکے تھے۔ آخر اپنی جوشیلی طبیعت اور جاہلی عصبیت کے تحت یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نئے دین کے بانی محمد ابن عبداللہ کا خاتمہ کر کے قریش اور دوسرے قبائل عرب کو نئی گمراہی اور بے دینی سے بچایا جائے۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، چنانچہ شمشیر برہنہ ہاتھ میں لے کر نکلے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی، جو قبیلہ بنو عدی ہی کے سرکردہ اور با اثر افراد میں سے تھے اور درپردہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے عمر کے تیور دیکھ کر پوچھا: عمر کدھر کیا ارادہ ہے؟ محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ہمارے دین اور ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے۔ اس نے قریش میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور ہم سب کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ عمر، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ محمد کے قتل کے بعد بنی ہاشم تمہیں جیتا رہنے دیں گے تو تم سخت غلطی پر ہو۔ پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن فاطمہ اور اس کا شوہر سعید بن زید، جو تمہارا غمزاد بھی ہے، دونوں محمد کا دین قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خود ان کے اپنے خاندان میں بھی نقب لگا چکا تھا۔ وہ یہ سوچ کر پہلے بہن اور بہنوئی کو ٹھیک کر لوں، پھر محمد کانٹا چنوں گا، سیدھے بہن کے ہاں پہنچے۔ اندر سے کسی قرات کی آواز آ رہی تھی۔ غصے سے دروازہ دھڑا دھڑ پیٹا اور آواز تھی۔ عمر کی آواز پہچان کر اہل خانہ پر دہشت سی طاری ہو گئی۔ مشہور صحابی حضرت حباب بن الارت حضرت فاطمہ اور حضرت سعید بن زید کو سورۃ طٰہٰ پڑھتے
دیکھا۔ حضرت عمر کی آمد پر وہ چھپ گئے اور فاطمہ نے صحیفہ قرآنی کو چھپا دیا۔ پھر دروازہ کھولا۔ عمر قرات کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے اندر جاتے ہی بہن اور بہنوئی سے پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہہ کر ٹالنا چاہا۔ اس پر عمر دھاڑے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں نے اپنے آبائی دین سے منہ موڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ بات ناقابل برداشت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید پر پل پڑے اور انہیں بری طرح زد و کوب کیا۔ انہیں زمین پر گرا کر ان کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ شوہر کو پٹتے دیکھ کر حضرت فاطمہ نے آگے بڑھ کر انہیں بچانا چاہا تو عمر نے اپنی بہن فاطمہ کو بھی مارا۔ وہ زخمی ہو گئیں، سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اس پر ایک زخمی شیرنی کی طرح انہوں نے چیلنج کی پوزیشن اختیار کر لی اور جوش و جذبہ سے کہا کہ ہاں، ہم نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے۔ اب ہم اسے ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تم جو جی چاہے کرو۔ بہن کا خون بہتے دیکھ کر ان کا دلیرانہ جواب سن کر عمر کو ندامت بھی ہوئی اور حیرت بھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے اور طبیعت میں نرمی آ گئی۔ بہن سے کہا کہ مجھے وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے، تاکہ معلوم ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو کیا تعلیم دیتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بہن نے کہا کہ پہلے تم غسل کر کے پاک ہو جاؤ تو پھر اس صحیفے کو چھو سکتے اور پڑھ سکتے ہو۔ عمر نے ایک فرما بردار بچے کی طرح اٹھ کر غسل کیا اور فاطمہ نے اجزائے قرآنی پڑھنے کو دیے، جو سورۃ طٰہٰ اور بعض دوسری صورتوں کی آیات پر مشتمل تھے۔ عمر پڑھے لکھے آدمی تھے اور شعراء کا کلام انہیں بہت یاد تھا، لیکن خدا کا کلام اپنی فصاحت و بلاغت، لفظی و معنی خوبیوں اور اثر خیزی میں اس سے بدرجہ بڑھ کر تھا۔ عمر نے صحیفہ ہاتھ میں لے کر کھولا۔ سورہ حدید کی یہ آیت سامنے آئی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ بے اختیار پکار اٹھے، واہ کیسا عمدہ، پاکیزہ اور بلند پایا کلام ہے۔ عمر کی زبان سے یہ استجابی جملہ سن کر حضرت حباب بن الارت اپنے چھپنے کی جگہ سے نکل کر عمر کے سامنے آ گئے اور کہا، اے عمر، مجھے امید ہے کہ اللہ نے تمہارے بارے میں اپنے نبی کی دعا قبول کر لی ہے، کیونکہ میں نے کل ہی نے یہ فرماتے سنا ہے کہ اے اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اپنے دین کی مدد فرما۔ اب عمر کا دل پوری طرح مائل با ایمان ہو گیا تھا۔ لوہا گرم ہو چکا تھا، چوٹ لگانے کی ضرورت تھی، زمین تیار ہو چکی تھی، اب تو خم ریزی کی دیر تھی۔ درِ توحید رسالت پر پہنچنے کا آخری مرحلہ آ گیا تھا۔ انہوں نے حباب سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ یا ان کے پاس لے چلو تاکہ میں بھی ان کا دین قبول کر لوں۔ حباب نے کوہ صفا کے دامن میں واقع دار ارقم کا پتہ بتا دیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا مرکز بنا رکھا تھا۔ عمر سیدھے دار ارقم پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ صحابہ میں سے کسی نے دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا کہ عمر شمشیر بدست کھڑے ہیں۔ حضور کو خبر کی۔ حضرت حمزہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آنے دو، اللہ کو عمر کے ساتھ خیر منظور ہوگی تو وہ اسلام لائیں گے، اور اگر کسی دوسرے ارادے سے آئے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضور کی اجازت سے دروازہ کھول دیا گیا۔ عمر اندر داخل ہوئے۔ حضور ان کی طرف بڑھے، ان کے دامن کو زور سے کھینچا اور فرمایا کہ عمر، کس نیت سے آئے ہو؟ کیا تم باز نہ آؤ گے جب تک تم پر کوئی سخت آفت نہ نازل کر دے؟ عمر نے بڑی عاجزی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول برحق ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ کی زبان سے بے اختیار اللہ اکبر نکلا اور موجودہ صحابہ جان گئے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ سب نے مل کر اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ وہ شخص جسے دنیا کی تاریخ میں فاروق اعظم بن کر ابھرنا تھا، اسلام کی دہلیز پر اپنا سر خم کر چکا تھا۔ یہ اہم واقعہ 6 نبوی میں رونما ہوا۔ عمر کے اسلام لانے ہی سے اسلام مکہ میں ظاہر ہوا، ورنہ اس سے پہلے تبلیغ و عبادت خفیہ طور پر کی جاتی۔